مولا یا حسین یا حسین مولا یا حسین. خوب مایہ تسکین کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری دنیا میں پریشان ہو، باہر پریشان ہو، اس کی چیزیں پریشان ہوں، جب وہ گھر میں آئے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ اسے سکون ملنا چاہیے. اب یہ آج معاشرے میں کیا یہ ہم سکون پرووائڈ کر رہے ہیں؟ صرف جو ہے وہ بدن کے سکون کی بات نہیں کر رہا قرآن پورے وجود کے تسکین کی بات کر رہا ہے. وہ آئیں دیکھیں اس گھر میں سکون کیسا ہے. اس گھر میں سکون ایسا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد. خود بیوی کی شہادت کے کئی عرصے بعد خود مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا اور میری نگاہ سیدہ پر پڑتی تھی تو میرا غم، میرا حزن ختم ہو جاتا تھا. مایہ تسکین ہونا چاہیے خاتون کو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت عطا فرما، اب یہ ایک سیرت ایک یہ ہے کہ یہ جب اپنے گھروں کو جائیں تو جو ان کا مرد جب گھر میں آئے تو اس کو سکون ملنا چاہیے. تو خوب یہ ظاہر ہے یہ سکون ایک دو دن میں تو ملتا نہیں ہے، اب اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. چہرے پہ اطمینان کیسے نظر آتا ہے؟ وہ کہ انسان کے اندر پریشانی کا باعث ہو. اور جانے محترم دو طرح کی ثروتیں ہیں، یعنی ثروت یعنی دولت. ایک ظاہری ثروت ہے، انسان ظاہری طور پر مال و دولت جمع کرے. ایک باطنی ثروت ہے، لوگ ظاہری طور پر امیر ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پہ فقیر ہوتے ہیں. یہ کب آپ کو اندازہ ہوتا ہے؟ جب آپ اس سے ملتے ہیں، اس سے کوئی کام پڑ جائے، آپ کا کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جہاں وہ اس کو کچھ کرنا پڑے تو آپ کو لگے گا یہ تو اندر سے فقیر آدمی ہے، یہ تو اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے، باہر سے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کے گھوم رہا ہے. اور آج کی دنیا ہے ہی ایسی. آج کی دنیا ہمارے ظاہر کے لیے بنی ہوئی ہے. جتنی جو کشش ہے اس کے اندر، جتنا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، صرف ظاہر کے اوپر ہو رہا ہے. کپڑے ایسے ہونے چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، یہ برانڈ ہونا چاہیے، جوتے ایسے ہونے چاہیے. آدمی، میں افریقہ جانا زیادہ ہوتا ہے میرا، ظاہری طور پر سیاہ پوست، آپ کو پتہ ہے غریب ممالک میں ایک اچھی بڑی تعداد ان کی غربت کے اندر ہے. ظاہر ہے ان کے جتنے بھی معدنیات اور خزانے ہیں وہ نوچ ڈالے ہیں استعماری طاقتوں نے، لیکن ظاہری طور پر لیکن وہ جیسا بھی ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ظاہر جو بھی ہو، میرا خون اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھی یہ بہرحال ہے، کچھ ہو نہ ہو. اچھا بعض اوقات لوگ دوست سے بات آتے ہیں، کوئی میسج کرتا ہے بڑی مشکلات ہے، بڑی تنگی کی حالات ہے، لیکن واٹس ایپ چل رہا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار مطلب اگر بہت مشکل تھی تو انٹرنیٹ کا پیکج کیسے خرید لیا اس نے. لیکن یہ ضروری ہے، یعنی باقی کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور چلنا. خوب اس طرح ظاہری دنیا ہمارے ظاہر کو بنانے میں لگے اور ہم بھی اسی میں بھاگ رہے ہیں. ہم اپنے گھر کو بھی اسی دوڑ میں لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی، بیٹا 100 میں سے اتنے نمبر لانے ہیں، تم نے یہ کاغذ ضرور لینا ہے، یہ ڈگری ضرور لینی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، فلانی نوکری کرنی ہے. یہ نہیں بتاتے کہ تم نے اپنے باطن میں انسان بننا ہے. وہ پوری طاقت اسی پہ لگی ہوئی ہے نا، پوری انرجی یہی ہے. یعنی معاشرے کی بھی انرجی یہی ہے، اطراف کے بھی، اسکول بھی یہی پڑھا رہے ہیں. اسکول کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے ہمارا؟ ایجوکیشن سسٹم ہمیں غلام بنا رہا ہے، آزاد تھوڑی بناتا ہے. وہ آپ دیکھیں بچہ ابھی KG1 KG2 یا اس میں جاتا ہے، کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، اس وقت سے لے کے ماں باپ اس کے خواب بننا شروع کر دیتے ہیں. یہ بنے گا کیا؟ اس بننے کے لیے ٹیوشن میں بھی جائے گا، یہاں بھی جائے گا، وہاں بھی جائے گا، فلانا بھی جائے گا، محنت کرے. بچے کو قرآن پڑھایا؟ ہاں مسجد کے مولانا ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں، تھوڑا بہت قاری واری ہیں یا محلے میں باجی ہیں وہ قرآن پڑھا دیتی ہیں. بھائی کچھ ہدیہ
ٹیوشن ایک ایک کورس کا جو ہے وہ لیول کے 25,000 فیس دیں گے، اور وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کو 500 روپے بڑی مشکل سے نکلیں گے 2 مہینے کے بعد۔ تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یعنی کیا خود جب آپ خود یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو کل کو اگر وہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، پھر آپ اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی شکر ہے JDC نے کچھ بنا لی ہے، ورنہ وہ بھی ہمارے یہاں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو پھر آپ بولتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے اس کو مادہ پرست بڑھایا ہے۔ یہ مادہ پرست بن کر یہ انفاق کرے گا، یہ اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور یہ سسٹم، دنیا اس سسٹم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ قرآن کس سسٹم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیسی تربیت ہے کہ سائل آیا لینے کے لیے، امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا، کہا مولا آپ نے سامنے کیوں نہیں دیا اسے؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خوب یہ تربیت ہے نا، تربیت۔ گھر اس طرف ڈرائیو ہو۔ اب یہ جو سکون ہے، یہ جو اطمینان ہے، اس کے لیے پہلی چیز آپ کا اپنا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے آخرت کی طرف، خدا کے اوپر آپ کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، تو آپ کیسے ایک ایسے بچے کی تربیت کریں گے کہ جس کے اپنے وجود میں اطمینان پایا جاتا ہو؟ خود زندگی میں مشکلات ہیں، زندگی میں مشکلات ہوں گی، اور زندگی میں مشکلات آتی رہیں گی، مگر یہ کہاں کھڑا ہو پائے گا اپنی اس تربیت کے بلبوتے پر کہ جہاں پر یہ صبر کرے، جہاں پر یہ مقاومت دکھائے۔ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو فرما رہا ہے تو قرآن حضرت ابراہیم کو مہاجر اللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ مہاجر میں اور مسافر میں فرق ہے۔ بہت گہری اور فلسفی گفتگو نہیں کروں گا، سادی سی۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے تو سفر اس کا اچھا بھی ہو سکتا ہے، سفر اس کا برا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو زیادہ پریشانی ہو جائے تو مسافر جلدی پلٹ آتا ہے، اور بہرحال جتنا بھی اس کا سفر ہو ایک دن اسے واپس اپنے گھر کی طرف آنا ہے۔ لیکن جو ہجرت کرتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے، اور جو اللہ کی طرف ہجرت کر لے وہ بالکل بھی نہیں پلٹتا۔ تو ہم ہیں ابھی بہت اچھے ہیں، اللہ اللہ اور یہ سب، جہاں مشکل پڑی، جہاں پریشانی آئی، جہاں نوکری چلی گئی، جہاں تنگ دستی ہو گئی، کوئی مشکل آ گئی، خدا حافظ اللہ، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، یہ کام وہ کام، یہ کام وہ کام۔ جبکہ آتش نمرود اتنی سخت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ منجیق بنائی گئی۔ اس لمحے میں حضرت جبرائیل آئے، کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہا لا، کوئی حاجت نہیں ہے، حاجت اس سے ہے جو مجھے جانتا ہے۔ کیوں؟ بھائی مشکل میں ہے، وہ بھی اللہ کے ملائکہ آئے ہوئے ہیں۔ جب اس کی طرف ابراہیم نکل گیا تو خلیل اللہ ہے، بس پھر پلٹے گا نہیں ابراہیم۔ تبھی تو خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا اور سلامتی کی بنا دیا۔ خدا، حضرت ابراہیم جانتے ہیں خدا چاہے تو آگ سے اس کی حاکمیت چھین سکتا ہے۔ آگ کی حاکمیت کیا ہے؟ جلانا، ورنہ اگر آگ جلائے نہیں تو آج کل جو آرٹیفیشل آگ نہیں ہو رہی ہوتی، جلنے لگی ہوئی ہوتی ہے، اب یوں بھی کرتے رہتے ہو تو آگ جلی، کچھ نہیں، آگ ہی نہیں ہے وہ۔ خدا اس کی حاکمیت چھین لیتا۔ کیوں؟ مہاجر اللہ ہے۔ یہ مہاجر اللہ ہے تو یہ اطمینان قلب پائے گا۔